حضرت عمر جب اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ حضرت عمر کو ایسا وار کرتا ہے کہ حضرت عمر کی زندگی کا آخری وار ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں بتا دوں ابو لؤلؤ فیروز کون تھا، کیا تھا، اور کیوں اس نے حضرت عمر کو قتل کرنے کی سازش کی، اور کیوں حضرت عمر کو شہید کرنے کی سازش کی، اس کے بارے میں بھی بتا دوں میں آپ کو کہ ابو عمر جو 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہو، ان کی عاجزی دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام میں ہوئی، تو یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ الرسول وإنما خالفت من جراه قولا نحمده ونصلي ونسلم وبارک علیہ۔ عزیزان گرامی، آج 27 ذی الحجہ ہے۔ آج کی تاریخ مسلمانوں کے لیے بڑی ہی دردناک تاریخ ہے۔ آج ہی کی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک ملعون شخص نے شہید کیا تھا۔ حضرت عمر کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرت عمر ان جلیل القدر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے ہیں۔ یہ حضرت عمر کی شخصیت ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی کہ یا اللہ مجھے عمر عطا کر دیں۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر ایمان لائے تو حضرت عمر کا ایمان لانا اسلام کی فتح بن گیا۔ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر، کہ اللہ تو اسلام کو عمر کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ جب اسلام لے کر آتے ہیں تو لوگ کھل کر اسلام کی دعوت اور اسلام کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ حضرت عمر وہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر۔ یہ حضرت عمر کی شخصیت۔ حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل میں حکومت فرمائی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر کو ایک ملعون شخص نے شہید کیا، اور اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زندگی کا باب ختم ہوا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ معمول کے اعتبار سے صبح کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ مسجد جب جاتے ہیں تو آپ صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے جاتے تھے۔ جب آپ صفوں کے درمیان سے گزرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے صفوں کو درست کرو، صفوں کو درست کرو۔ جب آپ کو یہ بات محسوس ہو جاتی تھی کہ لوگوں نے اپنی صفیں درست کر لی تو آپ محراب میں تشریف لے جاتے تھے اور نماز شروع فرما دیتے تھے۔ حضرت عمر جب لوگ صفوں کے درمیان سے گزر رہے تھے تو ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص جو کسی گوشے میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس طاق میں تھا کہ جیسے ہی حضرت عمر اس کے پاس سے گزریں تو وہ حضرت عمر پر ایسا حملہ کریں جو حملہ آخری حملہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عمر اپنے معمول کے اعتبار سے گزرتے ہیں اور وہ حضرت عمر اس کے پاس سے بھی گزرتے ہیں ابو لؤلؤ فیروز کے پاس، تو ابو لؤلؤ فیروز چادر میں ڈھکا ہوا اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا اور اپنے خنجر کو بھی چھپائے ہوئے تھا۔ حضرت عمر جب اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ حضرت عمر کو ایسا وار کرتا ہے کہ حضرت عمر کی زندگی کا وہ آخری وار ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کو جب وہ وار کرتا ہے تو حضرت عمر زخمی ہو جاتے ہیں۔ جب زخمی ہو جاتے ہیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو وہ ہاتھ پکڑ کر محراب کی طرف بڑھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز پڑھاؤ۔ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھاتے ہیں اور نماز پڑھانے کے بعد مختصر سی نماز پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور حضرت عمر کی حالت دیکھ کر افسوس کرتے ہیں اور حضرت عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لے جاتے ہیں۔ اور اسی درمیان ابو لؤلؤ فیروز کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ کسی صحابی نے یا کسی مسلمان شخص نے اس کے اوپر چادر ڈال دی تھی جس سے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھاگ رہا تھا۔ حضرت عمر کو
شہید کر کے حضرت عمر کو زخمی کر کے وہ بھاگ رہا تھا، لیکن اتفاق سے کسی مسلمان صحابی نے یا کسی مسلمان شخص نے اس کے اوپر چادر ڈال دی، جس سے وہ بالکل پھنس گیا، پکڑا گیا۔ جب اسے اس بات کا احساس ہوا کہ اب وہ پکڑا گیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا۔ اب یہاں پہ میں بتا دوں ابو لولو فیروز کون تھا، کیا تھا، اور کیوں اس نے حضرت عمر کو قتل کرنے کی سازش کی، اور کیوں حضرت عمر کو شہید کرنے کی سازش کی، اس کے بارے میں بھی بتا دوں میں آپ کو کہ ابو لولو فیروز ایک ایرانی پارسی شخص تھا، مجوسی شخص تھا، اور وہ ایران میں جب جنگ ہوئی تھی تو وہاں سے وہ غلام کی حیثیت سے مدینے آیا تھا، یعنی حضرت مغیرہ کا وہ غلام تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت مغیرہ نے یہ درخواست کی کہ یا امیر المؤمنین، میرے پاس ایک غلام ہے جو ماہر ہے، بڑائی کا ماہر ہے اور اچھی نقاشی کر لیتا ہے، لہٰذا آپ کی اجازت ہو تو اس کو مدینے آنے کی اجازت مل جائے تاکہ لوگوں کے کام آسان ہو جائیں، یہ اپنے فن سے، اپنے ہنر سے لوگوں کے کام کو آسان کر دیں۔ تو لہٰذا حضرت عمر نے حضرت مغیرہ کو اجازت دے دی اور وہ مدینے آ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ مدینے میں آ جانے کے بعد حضرت مغیرہ کی ایک مرتبہ شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس جاتا ہے اور حضرت عمر سے کہتا ہے کہ میرے آقا محصول کی قیمت بڑھا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا تمہارا کیا پیشہ ہے؟ تو کہا کہ میرا یہ پیشہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ جو دو درہم ہے یہ کوئی کم رقم نہیں ہے، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہے۔ وہ اس بات سے، حضرت عمر کی اس بات سے غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ یہ کہہ کر جاتا ہے میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ پوری دنیا اس چکی کو دیکھ کر حیران ہوگی۔ حضرت عمر اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے دھمکی دی ہے۔ حضرت عمر کی اس بات پر لوگ زیادہ توجہ نہیں دیتے، لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یہ اپنے فن کا ماہر ہے اور وہ اپنے فن کا اظہار کر رہا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ اسی درد کو اور کہہ لیجئے کہ اسی غصے کو اپنے دل میں رکھے ہوئے تھا اور اسی طاق میں تھا کہ حضرت عمر کو کب اور کیسے شہید کر دیں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر کو گھر لایا جاتا ہے اور طبیب کو بلایا جاتا ہے، اور طبیب آتا ہے، حضرت عمر کو دودھ پلاتا ہے۔ ہوتا کیا کہ حضرت عمر یہاں سے دودھ پی رہے ہیں اور آپ کے پیٹ سے وہ نکلا جا رہا ہے۔ پھر نبیذ لائی جاتی ہے، آپ نبیذ پیتے ہیں اور وہ نبیذ آپ کے پیٹ سے نکل جا رہی ہے۔ طبیب بھی حیران کہ اب تو ایسی حالت ہو گئی ہے، ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے، اس حالت اور کنڈیشن میں حضرت عمر کا بچنا ناممکن ہے۔ اور اسی اسنا میں حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی پوچھتے ہیں حضرت عمر ذرا دیکھ کر آؤ مجھے کس نے قتل کیا، مجھے کس نے زخمی کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر باہر جاتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ ایک مجوسی غلام ہے جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا، اس نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ بات کو سنتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مسلمان کی ہاتھوں سے زخمی نہیں کرا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر کی حالت بگڑتی جاتی ہے، مزید سے مزید تر ہوتی جاتی ہے اور کوئی افاقے کی گنجائش نظر نہیں آتی ہے۔ لوگوں میں غم کا اظہار دیکھنے کو مل رہا تھا، لوگ پریشان ہو رہے تھے اور حضرت امیر المؤمنین کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر 3 دن تک اسی کرب و الم میں رہے اور 3 دن کے بعد آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شہادت کا مرتبہ پا لیا۔ لیکن اس سے قبل حضرت عمر جو 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہو، ان کی عاجزی دیکھیے کہ آپ حضرت اپنے صاحبزادے سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور امی عائشہ سے جا کر کہنا کہ ایک ادنا سا انسان آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ وہ آپ کے حجرے میں اپنے صاحبین کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے، آپ کی اجازت ہو تو وہاں پہ دفن کر دیا جائے۔ حضرت عمر جاتے ہیں اور ایسا کہتے ہیں، اس کے بعد امی عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو اجازت دے دیتی ہیں۔ لیکن حضرت عمر کہتے ہیں جب میرا انتقال ہو جائے، میرے جنازے کو امی عائشہ کے گھر کے باہر رکھا جائے اور پھر ان سے پوچھا جائے کہ عمر پہلے امیر المؤمنین کا لقب سے آپ سے اجازت مانگی تھی، اب جانا اب عمر کہنا۔
کہ عمر اللہ کا بندہ آپ سے اجازت مانگ رہا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو صاحبین یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے پاس دفن ہونا چاہتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ عام مسلمانوں کی قبرستان میں دفنا دینا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر جاتے ہیں اور یہ پورا واقعہ اور پوری بات اپنے والد صاحب کی عرض کرتے ہیں۔ امی عائشہ رو پڑتی ہیں، کہتی ہیں کہ آج میں اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہیں، لہذا اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی رکھتا چلوں، وہ یہ کہ حضرت عمر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام میں ہوئی، تو یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 26 ذی الحجہ کو آپ کو زخمی کیا گیا تھا، آپ کو نیزہ مارا گیا تھا، اور 27، 28، 29 ذی الحجہ تک آپ اس زخم میں چور رہے، اس زخم کو آپ برداشت کرتے رہے، اور 29 ذی الحجہ کو آپ اس دنیا سے کوچ فرما جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے صحیح سند امام مالک رحمہ اللہ موطا کے اندر لے کر آئے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ قال مالک قال يحيى بن سعيد قال سعيد بن المسيب فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے فرمایا اور سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ ابھی ذی الحجہ کا مہینہ ختم بھی نہیں ہو پایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے صحیح سند تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر یکم محرم الحرام میں نہیں بلکہ ذی الحجہ کے مہینے کے ختم ہونے سے قبل آپ شہید ہو جاتے ہیں، آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے جو علامہ عینی رحمہ اللہ عمدۃ القاری کے اندر لے کر آئے، اس کے ذیل میں آپ فرماتے ہیں هذه القصة كانت في 4 بقين من ذي الحجة سنة 23، کہ یہ قصہ اس وقت معرض وجود میں آیا کہ ذی الحجہ کی 4 راتیں باقی تھی۔ تو اور اسی طریقے کی باتیں امام طبری نے تاریخ الملوک کے اندر کہی ہے، واقعی نے بھی یہی بات کہی ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی علامہ ابن کثیر نے یہی بات نقل فرمائی ہے، اور اسی طریقے سے علامہ شبلی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات تقریباً نقل کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام میں نہیں ہوئی بلکہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو یہ بھی بات ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ بس یہی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ بھی آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا ہے۔ اللہ سے بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔